بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں جمعے کے روز پروگرام ہوا شافی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گزشتہ پروگرام جہاں سے ختم ہوا تھا وہیں سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ جہاں سے ختم ہوا تھا وہیں سے آگے چلیں. تو جہاں لاسٹ سوال تھا اس سے ہم کیونکہ چند سوالات رہ گئے تھے وہیں سے آگے بات شروع کریں گے. اس سے پہلے کہ میں سپریم کورٹ تو ملی ہوئی ہے نون لیگ سے یا تجھے پی ڈی ایم والوں سے یا امریکہ سے. آپ کس سے ملے ہوئے ہیں؟ ہمارے سے کہاں میں یہی آواز پڑی کہ جہاں سے ختم کیا وہیں سے آگے شروع کرو. وہ تو دیکھیں وہ تو ملک کو برباد کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ بھی اور وہ یہ چور سارے اکٹھے ہو گئے. یہ وہ چور ہیں جو پاکستان کے بننے کے مخالف تھے. اب وہ آج وہ صدر بننے کے خواب دیکھتے ہیں اس ملک. بالکل اس وقت تو یہ وہ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب صدر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. جی صدر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں نا. یہ اس کا باپ پاکستان کے بننے کے خلاف تھے. وہی جماعت اسلامی والے بھی اب اس کے ساتھ مل جائیں گے. وہ بھی پاکستان کے بننے کے خلاف تھے اور یہ بھی تھے. اور جو چور ٹولہ ہے نواز شریف ٹولہ نون لیگ ٹولہ ان سب کی شکلوں پہ لعنتیں پڑی ہوئی. کبھی غور سے دیکھیں یہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں اتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے زندگی میں آج تک کبھی کسی کو اتنا جھوٹ بولتا نہیں جتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں. اینی اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ان چوروں سے اور ڈاکوؤں سے محفوظ رکھے. ہمارا بھائی ملک ہے, ہمیں اس سے پیار ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے وہاں کی زیادتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان لعنتی ججوں پہ اتنی لعنت ڈالے کہ ان کی نسلیں آئندہ یاد رکھیں. یہ 5 لعنتی کل دیکھے تھے آپ نے کیسے منحوس شکلیں تھیں ان کی. فرحان صاحب وہ بات نہ کریں جو یوٹیوب پہ ہمارے پروگرام پہ پابندی لگا دیں. بے شک کر دیں جی لگا دیں. نہیں یوٹیوب کے اپنے ایک باس وہ ہے چلیں ٹھیک ہے ریگلنگ ہے جس میں ہم چلیں جی مداخلت نہیں کر سکتے. جی ٹھیک نہیں کرتے. ٹھیک ہاں جی چلو جی کرو شروع سی اپنا سوال جواب. ہاں جی ہارون صاحب بات کرنے والی تو نہیں. آپ کا شکریہ تو ہم ادا ہر دفعہ کرتے ہیں اور اب بھی تمام لوگوں کے مشکور ہیں جنہوں نے پچھلے ہفتے کے دوران پچھلے پروگراموں پر تبصرے کیے اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیا. بس سوالات سے شروع کریں تو ایک خاتون عمر 76 برس جسم میں پانی بھر گیا تھا, ڈاکٹروں نے نکال دیا ہے, گردے کام نہیں کر رہے, ہفتہ میں 3 بار گردے صاف کروانے ہوتے ہیں, دوائی پوچھی ہے انہوں نے. لیکن جی گردے اگر کام نہیں کر رہے تو وہ گردوں کا نسخہ پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا پچھلے پروگرام میں, وہ نسخہ استعمال کریں. تو اس کے ساتھ آپ ایپس 30 ایپوسائنم 30 ڈیجیٹیلس 30 بیربریز 30 یہ دوائیں ساری جو ہیں یہ 30 میں ملا کے دن میں 3-4 دفعہ لینا شروع کریں تو جسم سے پانی اللہ کے فضل سے نکل جاتا ہے. ایتھلیٹس اور سپورٹس مین ان کو کون سی ادویات ایمرجنسی میں اپنے ساتھ رکھنی چاہیے؟ دیکھیں جی ایتھلیٹ یا اسپورٹس مین کو تو چوٹ ہی لگ سکتی ہے, آرنیکا بیلاڈونا وغیرہ ان کے پاس ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ اپنی سپورٹ شروع کرنے سے تھوڑی دیر پہلے برائیونیا 200 کی خوراک لے لیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ چوٹوں سے بچے رہیں. خاتون 35 سال ڈراؤنی خوابیں آتی ہیں, رات کو چیختی اور روتی ہے, میاں اٹھ کر ان کو جگاتے ہیں اور چپ کراتے ہیں. ڈراؤنی خوابیں آتی ہیں ان کو چاہیے کہ لاہور والا پڑھ کے سویا کریں اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک کے سویا کریں تو ڈراؤنی خوابیں آنا بند ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. 3 کل پڑھیں, ہاتھوں پہ پھونکیں, آیت الکرسی پڑھیں اور پھونکیں. تو ویسے اس کی دوائی اسٹرامونیم لے سکتی ہیں 200 میں سونے سے پہلے. ڈاکٹر صاحب my daughter age 10 years has ulcerative colitis, intestine has red marks, she gets blood in stool, goes to bathroom 7-8 times in 24 hours. Please advise my homeopathic medicines.
اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, اللہ تعالیٰ شفا دے بیٹی کو. پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ایک دوائی بتائی تھی, وہی دوائی ہے, مسٹکس دوائی کا نام ہے. 12 میں لے لیں اور دن میں 3 سے 4 5 6 دفعہ دیں بچی کو, تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ود ان اے منتھ سارا کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. MASTIX 12C. صبح دوپہر شام کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے کھائیں یا کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد کھائیں, تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ان کو 1 مہینہ دے کے اس کے بعد پھر آپ ہمیں بتائیں اسی پروگرام. مرد عمر 48 سال, بعض اوقات لیفٹ رب کیج میں درد محسوس کرتا تھا, لیکن اب کچھ عرصہ سے جلدی جلدی یہ درد اٹھ رہی ہے, لیکن کبھی خود ہی غائب بھی ہو جاتی ہے. دیکھیں جی, اس کو تو میں اندر کیا مسئلہ چل رہا ہے یہ تو نہیں میں کہہ سکتا. لیفٹ سائڈ پہ تو عموماً میدا ہی ہوتا ہے یا ہارٹ ہوتا ہے, تو لیفٹ سائڈ پہ اگر صحیح طرح بتائیں کہ لیفٹ سائڈ پہ کہاں پہ درد ہوتا ہے, تو پھر دیکھو پھر سوچا بھی جا سکتا, ہو سکتا ہے ان کی تلی سوجی ہوئی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا پینکریا سوجا ہوا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ دونوں چیزیں لیفٹ سائڈ کی طرف ہی زیادہ ہوتی ہیں. سر پوچھا کہ پیٹ کی پرانی گیس اور غذا کی نالی میں جلن کے لیے کنڈورانگو 30 استعمال شروع کی ہے, کوئی نقصان تو نہیں ہوگا, 1 ماہ تک کھا سکتا ہوں, پوچھا ہے انہوں نے. دیکھیں جی اگر شروع کی ہے تو پھر کھائیں, کھا کے بتائیں. کنڈورانگو اصل میں یہ جو کھانے کی نالی کی غذا کی نالی ہوتی ہے نا, اس میں جلن ہو یا اس میں پرابلم ہو تو اس کے لیے یہ کنڈورانگو 30 بہت اچھی دوا ہے. لیکن اگر کسی کو ایسڈ ریفلیکس ہوتے ہوں, تو مطلب کھانا ان کا کھانا کھانے کے بعد کھانا آتا ہے گلے کی طرف آتا ہو, اور ایسے لوگوں کے اکثر گلے پکے بھی رہتے ہیں, میں نے سنا ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ آئرس ویرسیکولر 30 اور روبینیا 30 ایک دوا کھانا کھانے سے پہلے اور ایک دوا کھانا کھانے کے بعد کھائیں, تو ان کے ایسڈ ریفلیکس بھی ٹھیک ہو جائیں گے, اور یہ جو جلن ہوتی ہے غذا کی نالی میں یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک. ایک نے پوچھا جی شوگر کی دوائی فاسفوریم ایکسیڈیم 200, نٹورم فاس 200, نٹورم سلفرکم 200, یہ دوائیاں علیحدہ علیحدہ لینی ہے یا مکس کر کے ایک ساتھ لینی ہے؟ دیکھیں جی یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی شوگر ہے ان کی, کیسے انہوں نے لینی ہے. لیکن نیٹرم سلف 200, نیٹرم فاس 200, یہ دونوں دوائیں آپ ملا کے بھی لے سکتے ہیں اور ایسڈ فاس سیپریٹ لے سکتے ہیں. شاہ جی میری بیٹی کے ناک میں بھی غدود ہے, آپ نے پچھلے پروگرام میں سوال کے جواب میں بہت ساری ادویات بتائی تھیں, جبکہ مجھے لیمنا مینور 200 بتائی ہے. رانا صاحب سے ہاں بس یہی, ہاں جی وہ کہتے ہیں مجھے ایک بتائیے اور آپ نے پہلے بہت ساری بتائی, اسی کا وجہ. اس کی جو عمومی دوا ہے وہ لیمنا مائنر ہی ہے. عموماً لیمنا مائنر کھانے سے 200 میں یہ جو غدود ہیں یہ ناک کے یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن کئی لوگوں کو زیادہ شوق ہوتا ہے زیادہ دوائیاں کھانے کا, تو ان کو پھر میں ساتھ بتاتا ہوں ایگریفس 30 اور لیمنا مائنر 30 اور ٹیوکریم 30. یہ تینوں دوائیں 30 میں ملا کے ساتھ اگر اس لیمنا مائنر کے ساتھ کھائیں تو جلدی آرام آ سکتا ہے. لیکن اس سے سب سے پہلی جو دوائی ہے وہ سب سے پہلے آپ نے تھوجا کھانی ہے. تھوجا ہر اس چیز کی دوا ہے جو جسم کے اندر ایکسیسو ہو, موقع ہوں, یہ جو پالپس بنتے ہیں ناک میں یہ موقع نمائی ہوتے ہیں, گلٹی ہو جسم میں, کہیں بھی گلٹیاں ہوں, سب سے اولین دوا پہلے جو ہے وہ تھوجا ہی ہے. چلیے اب ان کو تسلی ہوگی, ان کو بھی بتا دی میں نے کب سے. ایک مریضہ کافی سالوں سے جب وہ نیچے بیٹھتی ہیں تو ان کا رحم باہر کی طرف نکل پڑتا ہے. بہت سال پہلے ان کو 2 مس کیریج ہوئے اور 2 ابارشن ہو چکے ہیں. 3 بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں. دیکھیں جی یوٹرس پرولیپس کے لیے سیپیا بہت اچھی دوا ہے. اگر یہ سی پی اے کھا کے دیکھیں, اور اس کے علاوہ میں ایک اور دوا دیتا ہوں وہ ہے کیلکیریا فلور 6X میں دن میں 6 دفعہ کھائیں. سی پی اے 200 دن میں 1 دفعہ,
کلکیریا فلور دن میں 6 دفعہ 6x میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جو یوٹرس ہے اپنی جگہ پہ چلا جائے. پچھلی دفعہ سوال میں ایک نشے کا سوال آیا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی میں چرس کا نشہ کرتا ہے اور اب تک جو دوائیں استعمال کی ہیں اس میں کیانبس انڈیکا 200 ایونیا سٹیوا اور نکسامیکا کیو میں دی ہیں، فرق نہیں پڑا. نکسامیکا کیوں میں نہیں دینے کا کوئی فائدہ. نکسامیکا 200 میں دیں رات کو سونے سے پہلے، کیونکہ ایسے نشئی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، تو نکسامیکا 200 میں رات کو دیں. باقی رہی بات کہ ان کو وہ چرس پیتے ہیں تو ان کو کینابیس کی بجائے ان کو اوپیم دیں، اوپیم 200 میں دیں ان کو. اور یہ توقع نہ رکھیں کہ آج آپ نے اوپیم دی اور اگلے ہفتے سے سب کچھ چھوڑ دیا. یہ دوائیں آہستہ آہستہ ان کو کھلاتے رہیں تاکہ ان کا خود ہی ان نشوں سے دل اچاٹ ہو جائے. ڈے آف نائٹ کچھ نہیں ہوتا، سرسوں کبھی بھی ہتھیلی میں نہیں جمتی، اس لیے ہمیشہ صبر کے ساتھ ایسی دوائیں کا استعمال کریں، اللہ تعالیٰ شفا دیتے. 4 ماہ سے نازل پولپس کا نسخہ لیمنو مینور تھیکرم 30 اور ایگراپس 30 زیر استعمال ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. کھاتے رہیں، دوائی نہ چھوڑیں، دوائی نہ چھوڑیں، یہی کھاتے رہیں. ٹھیک ہے. ساتھ تھوجا بھی شروع کریں. تھوجا میں نے ابھی بتائی. خاتون عمر 50 سال، پورا جسم پھولا ہوا لگتا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے، اگر دوائی ایپس لی جائے تو کس پوٹینسی میں، اور نہیں تو کوئی دوسری دوائی بتا دیں. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ نسخہ بتایا ہے پانی جسم سے پانی نکالنے کا. لیکن اگر ان 4 دوائیوں سے یا 5 دوائیوں سے پانی نہیں نکلتا ان کا، تو اول تو اللہ کے فضل سے نکل جاتا ہے. میں نے بے شمار دفعہ بے حساب لوگوں کو یہ نسخہ دیا ہے، جن کے ہارٹ میں پانی تھا، جن کے لنگز میں پانی تھا، جن کے پیٹ میں پانی تھا، جن کے جسم میں پانی تھا. ایون کہ ایک شخص جو ڈوب چکا تھا دریا میں، اس کے پورے جسم میں پانی تھا، اور ہماری ایک بہت بڑی فرینکفرٹ کی ایک ہاسپٹل نے ان کو جواب دے دیا تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کو میں نے یہی نسخہ دیا تھا. اس کے گھر والوں نے اس کو جا کے اس کے بعد منہ میں ڈال دیتے تھے. وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ، اتنا پانی تھا اس کے جسم. لیکن خدا تعالیٰ نے ایسا فضل کیا کہ اس کے گھر والوں نے دوائیں بھی کی ظاہر ہے، اور دوائی بھی کھلائی. تو ود 3-4 ڈیز کے بعد وہ ڈاکٹر خود حیران پریشان ہو گئے اس کو دیکھ. اس کو مطلب ویسے تو پیشاب کی دلی نہیں نکلا تھا، اس کو پسینہ بہت آتا تھا وہ دوائی کھانے کے بعد. اتنا اس کو پسینہ آنا، وہ کہتے تھے بستر گیلا ہو جاتا تھا. 3 دن لگے، اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا، زندہ ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے زندگی دے. تو اس لیے یہ نسخہ بہت ہی آزمودہ اور بڑی بڑی بیماریوں میں جن ڈاکٹروں نے ہاسپٹلز میں جواب دے دیے تھے لوگوں کو کہ ہم لنگ سے پانی نہیں نکال سکتے آپ کے، تو ہماری طرف سے جواب ہے. تو یہ ایپس 30، ایپوسائنم 30، ڈیجیٹیلس 30، بیربرس 30، ان دواؤں نے مل کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے شمار ایسے لوگوں کی زندگیاں بچائیں. اس لیے آپ استعمال کریں. لیکن کئیوں کو پانی پینے کا بہت اتنے موٹے بھی ہوتے ہیں جس میں پانی بھی ہوتا ہے، پھر ان کو پانی پینے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ 3 لیٹر پانی بھی پی جاتے ہیں. اگر اس طرح پانی پینے سے جس میں پانی جمع تو پھر آرسینک ایلبم CM میں ایک خوراک صرف. اب اگلی پروگرام میں یہ پوچھنا نہ شروع کر دیں یا میسج کر کے کہ دن میں کتنی خوراکیں کھانی ہیں. ایک ڈوز، جسٹ سنگل ڈوز آپ لیں تو انشاءاللہ تعالی چھپڑ لگ جانے گے. پھر ایک دوست نے پوچھا جی روا میں وٹامن کہاں سے ملیں گے، منگوانے کا طریق کیا ہے؟ اب دیکھیں جی، یہ تو میں اتنی بار بتا چکا ہوں، اب تو لوگوں کو شاید حفظ ہو چکا ہو. روا میں وائٹامنز باب الابواب میں ایک ڈسپینسری ہے شیخ انوار الحق، مریم ہائی اسکول کے پاس، وہاں سے ملیں گے فری. دارالنصر میں، دارالنصر میں جی دارالنصر، ہاں جی دارالنصر میں، دارالنصر میں. اور دوسری ڈسپینسری ہے راجہ ہومیو اقصا چوک ربوہ. اگر آپ یہ گولیوں میں لیں گے تو یہ آپ کو فری ملیں گی،
اگر آپ لیکوڈ فارم میں لیں گے تو آپ کو کچھ پیسے ان کے ادا کرنے پڑیں گے، تو وہ وہاں سے available۔ اور شیخ اور انوار صاحب کا کلینک جو ہے وہ 5 بجے شام کو کھلتا ہے، میں بھی گیا تھا تو وہ اس وقت بند تھا، اس پہ لکھا ہوا ہے صاف کہ شام 5 بجے کلینک کھلتا ہے۔ تسی وزٹ کر رہے ہو سڑک کلینک؟ نہیں لیکن بند تھا، میں تو 5 سے پہلے چلا گیا تھا تو بند تھا وہاں پہ۔ ہاں جی، وہ 5 سے 7 بجے 8 بجے تک کھلتا ہے۔ خاتون عمر 50 سال 2-3 ہفتوں سے بائیں ہاتھ کی بڑی تینوں انگلیوں میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد سن ہو جاتی ہیں، سارے بازو میں کندھے تک درد جاتی ہے، النارس کا بھی پرابلم ہے۔ اس کا النارس لکھا انہوں نے، ULNARIS۔ اس کا تو خیر مجھے نہیں پتا نارس کیا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر ان کی یہ بازو انگلیوں کے پوٹے سوتے ہیں تو ان کو چاہیے برائٹا کاپ 200 میں صبح شام کھائیں کچھ دن، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ مرد عمر 60 سال، کڈنی 5% سکڑ چکی ہے، 5 سال سے ایک سٹیج پر ہے، بلڈ پریشر ہے، ڈاکٹر خالج کا خطرہ بتاتے ہیں، ڈیابیٹک بھی بارڈر پر ہے، لائن پر ہے۔ کڈنی سکڑ جائے اگر کسی کی تو اس کو چاہیے کہ کالی آیوڈائڈ 30 میں اور پلمبم میٹیلیکم 30 میں ملا کے کھائیں تو اللہ کے فضل سے کڈنی ان کی سکڑنا بند ہو جائے گی اور ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے بیٹے کو کورونا ہو گیا ہے، زکام کھانسی وغیرہ ہے، کیا میں یہ نسخہ دے سکتی ہوں؟ فاسفورس، آرسینک، ایوڈائڈ، ایکونائٹ، برونیا، امونیم ٹارٹ 30 طاقت میں۔ دیکھیں جی، کرونا ایک نام رکھا گیا ہے ایک بیماری کا، جس طرح جسم میں اگر شوگر گلوکوز زیادہ ہو جائے تو اس کو شوگر کہتے ہیں، اسی طرح آج کل جو ماڈرن نام ہے نزلہ زکام کا وہ کرونا ہے۔ تو اسی کے لیے وہی دوائیں جو نزلہ زکام کی میرے آقا استاد محترم نے جو بیان فرمائی ہوئی ہیں تو وہی کھانی چاہیے، ان سے جلدی فاقہ ہوتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ سے پوچھا ہے، مجھے شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ فیلر اور گلوٹین الرجی ہے، کڈنی کی بھی پرابلم شروع ہو گئی ہے، دوائی پوچھی ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ دوائی بتائی تھی، ہم کو شاید سمجھ نہیں آئی۔ یہ فائزولوس ایک دوا ہے، وہ اس کے اسپیلنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ لے کے کھائیں اگر ان کو یہ سب تکلیف ہیں تو۔ ایک سیکنڈ میں آپ کو اس کی اسپیلنگ بتا دیتا ہوں۔ ہاں جی، PHASEOLUSNANUS، یہ ہے ان سب چیزوں کی دوائی۔ دل کی میں پرابلم ہو، شوگر ہو، پھپھڑوں کا مسئلہ ہو، کسی قسم کے اس طرح کی جتنی بھی انہوں نے چیزیں بتائی ہیں تو اس کے لیے یہ فائزولوس اچھی دوا ہے۔ کچھ دیر پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ النر جو انہوں نے کہا تھا، النر وہ نرو ہوتی ہے جو یہاں سے سگنل بھیجتی ہے ہاتھ کے اندر، یہاں سے جاتی ہے اور فور آرم اور پنجے تک سگنل بھیجتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، وہ برائٹا کا میں نے بتائی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ۔ صحیح، نظر کے لیے آپ نے وٹامن اے اور B2 کا ذکر کیا تھا، لمبے عرصے تک کھا سکتے ہیں، ساتھ فاسفورس بتائی تھی، فاسفورس خون گاڑھا کرتی ہے، یہ کتنے عرصے تک لے سکتے ہیں یا یہ بھی لمبے عرصے تک لینی ہے؟ نہیں، یہ تو ان کو پتا ہے کہ فاسفورس خون گاڑھا کرتی ہے، لیکن یہ ان کو نہیں پتا کہ فاسفورس خون گاڑھا تب کرتی ہے جب آپ چھوٹی پوٹینسی میں بار بار اس کو دہرائیں، مثلا 3x میں یا 2x میں یا 6x میں اگر آپ بار بار کھائیں تو پھر یہ خون گاڑھا کرتی ہے۔ اگر 200 میں ہفتے میں 2-3 دفعہ کھائیں تو یہ ہرگز خون گاڑھا نہیں کرتی۔ یہ نظر کے لیے، دور کی نظر کے لیے یہ اچھی دوا ہے، تو اس کے لیے اس میں ان خوفوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہم جو دوائی بتاتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے بتاتے ہیں،
ہم ایسے نہیں کہتے جی بھائی یہ کھا لیں وہ کھا لیں، ہم اس لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو چیز ہم دوا بتاتے ہیں وہ اپنے تجربات کی بنا پہ بتاتے ہیں. تو اگر ایسے کوئی نقصانات اگر ہوتے ہوں تو پھر ہم ایسی چیزیں کیوں پبلک کریں، لوگوں کو کیوں بتائیں؟ اس لیے ہم نے آج تک جتنے بھی نسخے بتائے ہیں وہ سب ہمارے آزمودہ ہیں، ہم نے ان کو بے شمار دفعہ آزمایا ہوا ہے. تو پھر اب ہم پبلک کو بتاتے ہیں کہ یہ بلا خوف و خطر آپ کھا سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ کسی ہومیوپیتھ سے مشورہ کرنا چاہیں تو آپ کر کے مشورہ کھا سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ہمارا تو صرف اتنا کام ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ان چیزوں کے لیے آپ کو یہ آپریشن مہنگے یہ اس طرح کی چیزیں سے آپ کو بچنا چاہیے، اپنے جسم کو بچا کے رکھیں. تو اگر آپ یہ چیزیں استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتا ہے. باقی ہمیں پتہ ہے فاسفورس دماغ کی سوزش کی بہترین دوا ہے. اگر یہ خون گاڑھا کرتی تو سوزش کیسے ختم کرتی؟ فاسفورس پروسٹیٹ گلینڈ کی کینسر ہو اس میں یہ بہترین دوا ہے. تو فاسفورس اگر آپ کے بال گرتے ہوں تو ان کو روکنے کے لیے فاسفورس 1000 تیر بہدف ہے اللہ کے فضل سے. تو اللہ ماشاء اللہ، اس لیے یہ سب دوائیں جو ہیں یہ مختلف، اگر ہاں فاسفورس ضرور خون گاڑھا کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ چھوٹی طاقت میں اس کو بار بار ریپیٹ کریں. اسی طرح جس طرح گلونائن ہے وہ سر درد کو ٹھیک کرتی ہے. گلونائن آپ 200 میں اگر 2-3-4 دفعہ بھی دن میں کھائیں تو وہ آپ کے سر درد کو بہت، اور دھوپ سے بچاتی ہے، لو سے بچاتی ہے، اور آپ کے سر درد کو آرام دیتی ہے. لیکن وہی گلونائن اگر آپ 1x 2x یا 3x میں بار بار کھائیں تو آپ کا سر پھٹنے لگ جائے گا درد سے. تو اس لیے یہ مختلف دوائیں مختلف پوٹینسی ہیں، مختلف علاج کے لیے یا مختلف چیزوں کے لیے ہوتی ہیں. تو اس لیے ان میں نہیں پڑھنا چاہیے. جو چیز ہم آپ کو پبلکلی بتا رہے ہیں وہ ہر چیز سے محفوظ اللہ کا، اللہ ماشاء اللہ کسی کو مسئلہ ہو. اچھا جی، بربرس ایکوا کیو پوٹینسی میں کسی پروگرام میں بتائی گئی تھی کہ دن میں 3 دفعہ لینی ہے. اس کو ریگولر کیسے کرنا ہے، کتنا عرصہ لینی ہے، کتنے عرصے بعد چھوڑنی ہے، اور دوبارہ کب شروع کرنی ہے؟ دیکھیں جی، جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتے آپ لیتے نہیں، بچا کہ آپ کو 10 سال بھی لینی پڑے. یہ بربرس ایکوا ایکچولی جلد کو بہت صاف کرتی ہے، یہ جلد کے دانوں کو ختم کرتی ہے، یہ جسم میں جتنے بھی یہ بلڈ کو پیوریفائی کرتی ہے، اور جسم کے جو دانے مختلف، کئیوں کے یا چہرے پہ دانے ہوتے ہیں، کئیوں کے ٹھوڑی پہ ہوتے ہیں، کئیوں کے کمر پہ ہوتے ہیں، کئیوں کے مختلف جگہ پہ ہوتے ہیں دانے، ان دانوں کو وہ صاف کرتی ہے. اس کو آپ اپنے چہرے پہ لگا بھی سکتے ہیں، اور لیکن اس کو پینا ضروری ہے 10 قطرے. اسی طرح جس طرح میں نے سینڈرون آئل بتایا تھا، سینڈرون آئل جو ہے وہ بھی آپ کی جلد کو نئی طاقت بخشتا ہے. اب سینڈرون آئل جو ہے اگر کئی لوگ نہیں پی سکتے تو اس کی دوا بھی آ گئی ہومیوپیتھی میں، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں. تو وہ 6x میں لے لیں یا 12x میں لے لیں یا 13، وہ آپ کھا سکتے ہیں. اگر کئی لوگ تیل نہیں پی سکتے، جیسے کہ میں خود ہوں، میں خود تیل نہیں پی سکتا کوئی، تو اس لیے اس کی ہومیوپیتھی دوا بھی ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بھی اللہ کے فضل سے ایسے ہی فائدے ملیں گے آپ کو. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا یا ہمیشہ کہتا ہوں کہ سرسوں ہتھیلی پہ نہیں جمتی، صبر کے ساتھ دوائی کھانی پڑے گی، اللہ فضل فرمائے گا. رمضان کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ روزہ شروع کرنے سے قبل برائنو 200 لینی چاہیے. کیا یہ پوچھا ہے کہ پورا رمضان 30 دن 200 کی طاقت میں لیں؟ اور کیونکہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ 200 کی طاقت زیادہ نہیں لینی چاہیے، اور جسمانی ضروریات کے حوالے سے کس کمی کو پورا کرتی ہے؟ میں نے جی کبھی یہ ایسے نہیں کہتا، میں ہمیشہ کہتا ہوں جو آپ کا معالج کہتا ہے اسی طرح آپ دوائی کھائیں. برائیونیا 200 آپ روزانہ لے سکتے ہیں رمضان کے میں. برائیونیا 200 اگر آپ کو دن میں 3 دفعہ بھی لینی پڑے یا 4 دفعہ بھی اگر آپ کو کسی وجہ سے لینی پڑے تو آپ لے سکتے ہیں. اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں کسی بھی قسم کی. کئی لوگ ڈر جاتے ہیں 200 کا فگر پڑھ کے، لیکن وہ جب ڈاکٹر کی ڈاکٹر میں کہہ رہا ہوں، وہ جب کوئی ایلوپیتھی دوائی کھاتے ہیں 30 mg کی تو اس کو بھی 6 بار پہلے پڑھتے ہیں، اس کی 30 mg چھوٹی ہے، کھا لو 5-6 گولیاں کٹ لیں.
اس لیے یہ 200 پہ نا آپ جائیں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو وہ دوائی فائدہ دے رہی ہے 200 میں یا 30. عموماً میرے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 200 میں ہی فرمایا ہوا تھا, اس لیے جو انہوں نے فرمایا میں وہی بتاتا ہوں. جی, ٹیوبوکلونیم الرجی کی دوائی شروع کرنے سے قبل 10 ml لینے کو بتایا گیا ہے. اگر ہمارے پاس 1000 طاقت کے موجود ہو تو اس کو لینے کا کیا طریق ہوگا؟ کیا 10 ml؟ اگر 10 ml کہیے تو پھر 10 ml لینی ہے. 1000 اگر 10 ml آپ کے پاس نہیں ہے تو 1000 والی ہے تو پھر اس کو ہر ویک لیا کریں, ویک میں ایک دفعہ. ویک میں ایک دفعہ. ہاں جی. بے چینی, ڈر, خوف, ٹینشن کے مسائل کی کئی ادویات PDF میں بتائی گئی ہیں. یہ شروع کیوں ہوتی, یہ بیماری شروع کیوں ہوتی ہے؟ انسانی جسم میں کون سا ہارمون کم ہو جاتا ہے, یا جو یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے اس کی وجوہات بتا سکتے ہیں؟ لیکن جی ہر ایک کے مختلف مسائل ہیں, ہر ایک کے مختلف مسائل ہوتے ہیں, ہر ایک کو مختلف مسائل کی وجہ سے ایکچولی یہ جو ہوتی ہے یہ ڈر اور خوف کی بیماری, یہ ڈر اور خوف کے لیے میں نے بے شمار پروگراموں میں مختلف دوائیں بتائی ہیں, اور ایک ایک سمٹم کے ساتھ بھی میں نے دوائیں بتائی ہیں. اگر یہ ہو تو یہ دوائی کھانی, یہ ہو تو یہ دوائی کھانی. لیکن ایکچولی یہ فیملی پرابلمس ہوتے ہیں لوگوں کے, اسی سے یہ ڈر اور خوف پیدا ہوتے ہیں. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو بچپن میں گھروں میں بہت زیادہ دبایا گیا ہو, ان کے اندر ایک خوف بیٹھ جاتا ہے ان کے دماغ میں, ہر چیز سے پھر وہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس پہ تو میں نے بے شمار دفعہ دوائیں بتائی ہوئی ہیں. عموماً یہ جو ڈپریشن کے لوگ ہوتے ہیں یا فرینیا کے لوگ ہوتے ہیں, جن کو زیادہ وہم ڈیلیوژن میں رہتے ہیں ہر وقت, ایسے لوگوں کے لیے سیروٹونین بہت اچھی دوا ہے. سیروٹونین خوشی کے ہارمونز پیدا کرتی ہے جو آپ کے اندر سے مر گئے ہوتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے, بہو ساس کے تنوں سے, یا نندوں کے تنگ کرنے سے, یا بہو کے تنگ کرنے سے, یا بھائی بہن کی لڑائیوں سے, یا فیملی پرابلم سے. اگر آپ کے اندر اس قسم کے ہارمونز ختم ہو چکے ہیں اور آپ ہر وقت چڑچڑے, لڑاک کے, بات بات پہ غصہ, اس طرح کی آپ کی حالت ہو گئی ہے فیملی پرابلم کی وجہ سے, اور آپ کے اندر خوشی نام کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی, آپ کی ساس آپ کو اتنا تنگ کرتی ہے کہ آپ کے اندر وہ خوشی والا مادہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کے دیور یا آپ کی نندیں آپ کو اتنا تنگ کرتی ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. وہ آپ کو گھر میں ماسی بنا ہوا دیکھتی ہیں تو بڑا خوش ہوتی ہے. اگر آپ ذرا بن تھن کے پھریں گی تو ان کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایسی مریضوں کے لیے سیروٹونین بہت اعلیٰ دوا ہے. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں سیروٹونین 6C میں 12C میں اپنے پاس رکھیں اور اس کو استعمال میں رکھیں. لیکن ان ٹینشنوں سے جو سٹریس پیدا ہوتا ہے, اکثر عورتوں کو سٹریس پیدا ہوتا ہے, پھر خوف پیدا ہوتا ہے, پھر وہ اس پہ کہانیاں گھڑنی شروع ہو جاتی ہیں. تو ان کو ریسکیو باغ فلاور ریمیڈی 30 میں بلا خوف و فکر کھانی چاہیے. یہ ریسکیو باغ فلاور ریمیڈی ہر قسم کے خوف کے لیے ہے. امتحان کا خوف ہو, اماں کا خوف ہو, بھائی کا خوف ہو, گاڑی چلانے کا خوف ہو, گھر سے باہر جانے کا خوف ہو, گھر میں آنے کا خوف ہو, کسی قسم کا بھی خوف ہو, ریسکیو باغ فلاور ریمیڈی 30 میں آپ کے لیے ایک سونا ہے. یہ سونا بھی دے کے اگر آپ کو لینا پڑے تو یہ دوائی لے کے اپنے پاس رکھیں اور ان خوفوں سے بچیں. بچی نے صبح امتحان دینے جانا ہے, وہ خوف سے ڈر رہی ہے, آپ ریسکیو باغ فلاور کی جو ریمیڈی آپ کے پاس پڑی 30 میں, اس کو بے شک گھنٹے بعد دیں, اس کا کوئی نقصان نہیں. آپ دن میں 10 دفعہ بھی کھائیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. آپ 1-2 خوراکیں کھائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کچھ کھایا, اور آپ کی سوچ بدلنا شروع ہو جائے گی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ 10 دفعہ بھی کھا سکتے ہیں. کئی لوگ بہت ہی سینسٹیو ہوتے ہیں تو ان کو اگر 5-6-7 دفعہ دوائی دی جائے خوش ہو جاتے ہیں ہم نے دوائی کھا لی, تو اسی بات میں خوش ہو جاتے ہیں ہم نے اتنی بار دوائی کھا لی. تو اس لیے یہ ریسکیو باغ فلاور ریمیڈی ایک بہت اعلیٰ دوا ہے ہر قسم کے خوفوں کے لیے, ہر قسم کے ڈر کے لیے. گاڑی چلانے سے ڈرتی ہو, گاڑی چلاتے ہوئے ڈرتی ہو,
گاڑی چلا رہی ہے ڈر رہی ہے، یا چلا رہا ہے ڈر رہا ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ پیچھے جو ٹرک آ رہا ہے مجھے مار دے گا، وہ اسی ڈر اور خوف میں آگے کسی کو خود مار دیتا ہے۔ اس قسم کے خوفوں سے بچنے کے لیے اگر آپ ریسکیو باکفلاور ریمیڈی اپنے پاس رکھیں ہر وقت، 2-4 دانے منہ میں ڈالیے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، وہ کون سا کوئی زہر ہے جو آپ کو تنگ کرے گا۔ میں نے اللہ کے فضل سے، جب میں یو کے میں تھا اور میں نے 10 سال وہاں خدا کے فضل سے خدمت کی توفیق پائی ہے جماعتی ڈسپنسری میں نے وہاں بے شمار عورتوں کو یہ ریسکیو باکفلاور ریمیڈی کھلائی تھی، بے شمار بیماریوں کے لیے، اور سب سے زیادہ خوف تھا ان کو گاڑی چلاتے، ہر وقت ٹیسٹ دے کے آتی تھی، فیل ہو جاتی، ٹیسٹ دے کے آنا فیل۔ میں نے ان سب کو یہ ریسکیو باکفلاور ریمیڈی کہی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب وہ نیکسٹ ٹائم آئی تو ان کے ہاتھوں میں مٹھائی کا ڈبہ ہوتا تھا، یا پھر وہ اس کے امبالہ کے سموسے ہوتے تھے، خوشی میں وہ لے کے آتے تھے۔ اس لیے میں اس پہ اتنی تنقید باندھ رہا ہوں، مجھے دن رات ایسے میسیجز آتے ہیں کہ جی وہ خوف ہو گیا، وہ ڈر ہو گیا، بچی کو امتحان ہے، وہ اس طرح ہو گیا، کریں یا نہ کریں، وہ ڈر رہی ہے، وہ خوف سے کانپ رہی ہے۔ خوف سے کانپنے والے کو سب سے پہلے ایکونائڈ دیں تھراپی میں، اور اس کے بعد ریسکیو باکفلاور ریمیڈی دیں، تو آپ ایک معجزہ دیکھیں گے سامنے اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ بہت اعلیٰ اور پائے کی دوائیں ہیں، ان کو اپنے گھروں میں ضرور رکھیں اور ان کا استعمال کریں۔ ٹھیک۔ عمر 35 ایئرس، وزن 133 کلو گرام، ہر وقت کھاتا رہتا ہے، بیوی کو تنگ کرتا ہے، زبان بھی نہیں سیکھتا، کوئی کام نہیں کرتا، شک مزاج ہے، دوائی پوچھیے۔ ہڈ حرام نہیں، دوائی ہوتی سلفر، لیکن ان کو سلفر نہ دیں، یہ تو پہلے ہی موٹے ہیں، ان کو کلکیریا کارب دیں۔ کلکیریا کارب 200 ایسے پیشنٹ کو روزانہ کھلائی جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ وزن کم ہونا شروع ہے۔ دیکھیں یہ جو وزن کم کرنے کے لیے بھی لوگ اکثر پوچھتے ہیں ہم یہ دوائی کھا لیں، ہم وہ کھا لیں، وزن کم کرنے کے لیے فائٹولا کا بیری اور فیوکس 6X میں میرے استاد محترم رحم اللہ نے نفس نفیس مجھے میرے لیے بتائی، اور بڑی دعا کے بعد بڑی حضور نے پہلے چند منٹ دعا فرمائی، اپنے آنکھیں بند کر کے سوچا، اور اس کے بعد سے مجھے یہ 2 دعائیں بتائی تھیں کہ یہ تم نے کھانی ہے۔ ایکچولی انہوں نے میرا پیٹ بڑا ہوا دیکھ لیا تھا تو مجھے وہ ڈانٹنے لگ، تو انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں دوائی بتاتا ہوں، یہ دوائی کھاؤ۔ یہ میں نے 2 دعائیں کو 1.5-2 سال کھائیں، 3 دفعہ ڈیلی دن۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا وزن اس وقت ویسے 116 کلو تھا، تو اب 83 کلو ہے۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں دنوں میں ٹھیک نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو لمبا عرصہ دوائیں کھانی پڑتی ہیں۔ جن لوگوں نے مجھے اس زمانے میں دیکھا ہوا ہے ان کو پتہ ہے کہ میں بہت پتلا ہوں، آپ نے بھی دیکھا، آپ کو بھی پتہ۔ تو اور بھی اس طرح اس زمانے کے بے شمار لوگ جنہوں نے مجھے موٹاپے میں دیکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ دوائیں اگر آپ آہستہ آہستہ صبر کے ساتھ اور لمبے عرصہ کھائیں تو خدا کے فضل سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میٹھے سے جان چھڑائیں اپنی، چینی کھانا چھوڑ دیں، آپ کا آپ کا روزانہ ½ کلو وزن کم ہونا شروع ہو جائے۔ صرف چینی کھانا چھوڑ دیں، چائے میں چینی چھوڑ دیں، دہی میں چینی چھوڑ دیں، کوکا کولا چھوڑ دیں، شیزان چھوڑ دیں، پیپسی چھوڑ دیں، یہ ساری چینی جو آپ زہر کھاتے ہیں دن رات، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آزما کے دیں، آپ 2 مہینے چینی کھانی چھوڑ دیں، 2 مہینے کے بعد اپنا وزن کریں، آپ حیران رہ جائیں، صرف چینی کھانا چھوڑیں پہلے، باقی چیزیں بعد میں۔ چاکلیٹ چھوڑ دیں، اگر آپ نے چائے پینی ہے تو اس میں گڑ ڈال دیں، میٹھا کرنا ہے اسی سے کر لیں، چند دن پہ آپ کو ٹیسٹ نہیں آئے گا، صبح ٹھیک ہو جائے گا۔ دودھ میں ڈالنا ہے، گڑ ڈال دیں، شکر ڈال دیں۔ چینی میں اتنے کیمیکلز ہوتے ہیں جو موٹا کرتے ہیں۔ مٹھائی آپ اتنی کھاتے ہیں اس کا حساب نہیں، پھر کہتے ہیں جی میں پتلا کیسے ہوں۔ اس لیے ان چیزوں سے اگر آپ نے پتلا ہونا ہے، جن کو پتلا ہونے کی خواہش ہے، وہ سب سے پہلے میٹھا کھانا چھوڑیں، ہر قسم کا میٹھا چھوڑیں، میٹھے کی جگہ گڑ پہ آ جائیں، گڑ کھائیں، شکر کھائیں۔ اور جن کو اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی کو میدے میں اب یہ ہو گیا، میدے میں اب وہ ہو گیا،
سب سے پہلے تو آپ صبح کی چائے چھوڑیں یا کافی چھوڑیں جو آپ خالی پیٹ پیتے ہیں. خالی پیٹ آپ کافی اور چائے پیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی میرا معدہ خراب ہو گیا. آپ چائے صبح خالی پیٹ پینا چھوڑیں. آپ صبح ناشتے کے ساتھ کم از کم 1 ڈبیا دہی کی ضرور کھائیں. پھیکی کھائیں، اس میں شکر ملا کے کھائیں، وہ ضرور کھائیں اگر آپ نے اپنا معدہ ٹھیک رکھنا. کھانے کے بعد بجائے گجریلا اڑانے کے یا گاجر کا حلوہ اتنا تیل والا کھانے کے، اگر آپ تھوڑا سا گڑ کھا لیں تو وہ زیادہ آپ کو، ایک تو آپ کے لیے وہ صحت مند ہوگا، دوسرا آپ کے لیے وہ ہاضمے کا انتظام کرے، آپ کا ہاضمہ ٹھیک کرے. آپ نے اس کے اتنا حلوہ گاجر کا، اس میں تیل چورا ہوتا ہے گھی، وہ کھانا ہے. اس کے بعد کھیر کی پلیٹ بھر کے کھانی ہے. پھر کہنا جی بس جی ہضم نہیں ہوتا، بس معدہ خراب ہو گیا میرا، میں کی کرا. تو وہاں کوئی دوائی کام نہیں کرتی، وہاں پھر زیرہ کام کرتا ہے. اگر ایسی صورتحال ہو جائے اور آپ نے اتنا کھا لیا ہو تو اس کے بعد پھر آپ زیرے کا ایک پھکا لیں، 1 چمچ بڑا، ساتھ پانی کے نکل لیں اس کو، تو اس کو ہضم کر دیں. تو یہ بھی میرا آزمودہ خدا کے فضل سے، اس لیے میں بتا رہا ہوں دنیا کو جو مجھے پتہ ہے، جن سے میں نے کئی لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے ان کی جانیں بچائی ہوئی ہیں ان سب نسخوں سے. اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، خدا را بھی کر اور اپنے آپ کو بچائیں. جی نیکسٹ. خاتون عمر 56 سال، 2 وینز بلاک ہے، جگر بڑا ہوا ہے، بلڈ پریشر اور ڈیابیٹک بھی ہیں، آپریشن کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، دوائی پوچھی ہے. دیکھیں جی، جن کی بھی یہ وینے بند ہیں ان کو آج میں ایک دیسی نسخہ بتاتا ہوں، دوائی بھی بتاؤں گا ہومیوپیتھی. وہ ضرور یہ استعمال کرنا شروع کریں. وہ آپ نے کئی بار سنا بھی ہوگا، اور لیکن میرا وہ آزمودہ ہے. میں نے خود تو نہیں آزمایا، لیکن کچھ لوگوں کو میں نے بتایا تھا، انہوں نے آزمایا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. اس میں ہے ایپل سائڈر، ادرک کا جوس اور لہسن کا جوس. یہ تینوں جوس برابر لے لیں، ایپل سائڈر ملا لیں، ان میں تینوں کو اکٹھا کر کے ان کو ابال لیں. 1 کپ ڈالیں، ان کو ابال لیں. 4 کپ ہو جائیں گے، اور 4 کپ جب ہو جائیں، ابلتے ابلتے 3 کپ رہ جائیں، اس میں 3 کپ آپ شہد ڈالیں. جن کو شوگر ہے وہ نہ ڈالیں شہد، جن کو شوگر نہیں وہ شہد ڈال سکتے. یہ جو کہتے ہیں نا لوگ شوگر بارڈر لائن پہ، یہ سب بکواس ہے، کچھ نہیں ہے، شک پر ڈال. تو اس میں وہ شوگر ڈالیں، اور روزانہ 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کھانا شروع کریں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی بے شمار نالیاں دل کی جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گی. نمبر 2، دل کی نالیوں کے لیے یا جسم میں کہیں بھی نالیاں اگر کسی کی بند ہو جائیں تو وٹامن K2 اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی تمام بیماریوں کو ٹھیک کر سکتا ہے. صرف 1 قطرہ اس کا صبح اور 1 قطرہ دوپہر کو، رات کو نہیں کھانا وٹامن K2، صرف صبح اور دوپہر کو. تیسری اس کے ساتھ یہ سی بکتھن آئل میں نے ابھی بتایا آپ کو، یہ زانڈون آئل یا سی بکتھون آئل، یہ بھی دل کی نالیوں کو اور جسم کی دوسری نالیوں کو کھولنے کے لیے بہت اچھا ہے. اگر آپ تیل نہیں پی سکتے تو اس کی ہومیوپیتھی دوا ہے اسی نام پہ، تو وہ آپ لے کے استعمال کر سکتے ہیں. آپ ایلیم سٹیوا 3X میں آپ کو ساری چیزیں مختلف بتا رہا ہوں، آپ جن میں سے کوئی بھی ایک لے کے استعمال کر سکتے ہیں. ایلیم سٹیوا 3X میں، ایلیم سٹیوا لہسن سے دوائی بنتی ہے. آپ 3X میں لے لیں اور دن میں 3-4 دفعہ اس کو زبان پہ لینا شروع کر دیں. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، یہ تو نہیں کہتا کہ ایک دن میں ٹھیک ہو جائے گا، 8-9 ہفتے 10 ہفتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ بہتر ہو. میں نے ایسے 1-2 لوگوں کو ہومیوپیتھک دوائیں بھی دی ہیں. آرنیکا لیکسز میں دیتا ہوں عموماً. آرنیکا لیکسز لیڈم اور ایکونائٹ 200 میں ملا کے دن میں 2 دفعہ، 1 بار صبح اور 1 دفعہ شام، تاکہ بلڈ سرکولیشن بڑھتی رہے، چلتی رہے. نالیاں بند ہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ دوائیں ہیں، یہ استعمال کریں آپ، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. خاتون عمر 72 سال، کنیز کے نیچے درد ہے، ٹانگوں کے مسل میں درد ہے، میگنم میکفاس 30
taking since 1 month. کوئی افاقہ نہیں, کیا یہی دوائی جاری رکھیں یا آپ دوائی تبدیل کریں گے؟ کہ جی نیز کے نیچے درد ہے؟ ہاں جی, کنی کے نیچے کہتے ہیں جی, گھٹنوں کے نیچے کے درد ہے. گھٹنوں کے نیچے کے درد مطلب گھٹنوں کی پنڈلی میں درد, یہ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں لکھا, یہ لکھا ہے کنی کے نیچے کی جو ہے حصہ. نہیں, نی کے نیچے کہاں درد ہے؟ نی کے نیچے پنڈلی ہوتی ہے یا نی کے بیک پہ درد ہے. اگر تو پنڈلیوں میں درد ہے ان کو, اس کے لیے تو وہ لے سکتی ہیں کیوپرم میٹیلیکم 200 یا 30, برسٹاکس لے سکتی ہیں اس کے لیے 30, میگفس 30, ہیما میلس 30 اور امونیم میور 30. یہ ایسے لوگ جن کی پنڈلیوں میں درد ہو تو وہ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں جو میں نے بھی بتایا آپ کو. پنڈلیوں کے درد کے لیے کیوپرم میٹیلیکم, رسٹاکس, روٹا, برائیونیا, میگفاس, امونیم میور, یہ سب دوائیں 30 میں ملا لیں. جن کی بھی پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے یا پنڈلیوں میں یا پنڈلیوں کے آگے ہڈی میں یا پنڈلیوں کے بیگ میں چلنے سے ان کو کھچاؤ ہوتا ہے, تو یہ سب یہ دعائیں ملا کے کھائیں, اللہ تعالیٰ فائدہ. ٹھیک. خاتون عمر 26 سال, کچھ ماہ سے پیریڈ 1-2 دن ہی آتے ہیں اور وہ بھی معمولی سے. 2 ماہ سے میگنم ایکٹم 200 لے رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑا. اور کمر کے نچلے حصے میں پیریڈ کے دوران درد ہوتے ہیں, اس کے لیے ALB30, کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھیں جی, جن کے پیریڈز کم آتے ہیں اگر تو ان کو مینگانم اس لیے دی جاتی ہے, مینگانم خون پیدا کرتی ہے, اس نظریے سے مینگانم پرسکرائب کی جاتی ہے. ایسے تمام بچیاں یا ایسے تمام عورتیں جن کو پیریڈز کم آتے ہیں, 1-2 دن آتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں. اپنا بلڈ ٹیسٹ کرائیں, ہو سکتا ہے ان کو آئرن کی کمی ہو, ان کو وٹامن B12 کم ہو, ان کا وٹامن B6 کم ہو. ان کا کیوں کم آتے ہیں؟ ایسے نہیں ہونے چاہیے, کم از کم 3 سے 5 دن تو کم از کم ہونے چاہیے. تو اگر اس وجہ سے وہ اپنا ٹیسٹ کروا لیں پہلے, اس کے بعد پھر بتائیں جی, تو دیکھا جا سکتا ہے. ویسے اگر پیریڈز کم آتے ہوں, عمومی اگر ان کا خون شون سب کچھ ٹھیک ہے, تو پلسٹیلا 30 میں بہت اچھی دوا ہے, وہ لے سکتے ہیں. خاتون عمر 70 سال, استھما کا نسخہ استعمال کر رہی ہوں. اب گرمی کا موسم شروع ہے, بے چینی اور سانس لینے میں دقت ہے. آکسیجن 200 سے فائدہ نہیں ہو رہا, دن میں 2 بار پمپ لینا پڑتا ہے. دیکھیں جی, استھما ہے ان کو, اگر استھما ان کو ہے اور ان کو آکسیجن سے فرق نہیں پڑ رہا, یہ ہو نہیں سکتا. آکسیجن کا کام صرف یہ ہے کہ جسم میں آکسیجن کم نہ ہو. جسم میں اگر جس کے بھی جسم میں آکسیجن کی کمی ہوگی, وہ آکسیجن استعمال کرے, 200 میں کرے, 30 میں کرے, اس کو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہوتا ہے, جسم میں آکسیجن بڑھتی ہے. استھما ان کا نہیں ٹھیک ہو رہا, اس کی کیوں نہیں ہو رہا؟ استھما کی وہ کون سی دوائیں کھا رہی ہیں جن سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے؟ گرمی آ رہی ہے, گرمی میں بھی استھما ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سردیوں میں بھی ہوتا ہے استھما. تو ان کو چاہیے کہ پہلے وہ دوائیں لکھیں, بتائیں اگلے ہفتے کون کون سی وہ دوائیں کھا رہی ہیں جن سے استھما نہیں ہوتا. پھر میں نے بے شمار نسخے بتائے ہوئے ہیں استھما کے, تو آپ وہ PDF ہمارا دیکھیں, اس میں لکھے ہوئے نسخے دمے کے, اور سارے ان میں سے کوئی ایک نسخہ چوز کر کے استعمال کریں 1.5-2 مہینے. مرد عمر 34 سال, سینے اور کھانے کی نالی میں جلن کی شکایت ہے اور زیادہ تر رات 2 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے. تمام ٹیسٹ جو ہے وہ نارمل آتے ہیں. اینٹی ایسیڈیٹی گولیاں روزانہ کھاؤ تو جلن میں فرق محسوس ہوتا ہے. ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک ادویات استعمال کر کے دیکھ لیں, مستقل افاقہ نہیں ہو رہا. مستقل افاقہ آپ کرنا نہیں چاہتے, ان سے پوچھیں گے ان کی اور کیا عادتیں ہیں جن کا معدہ خراب ہے. خالی روٹی کھانے سے تو اس طرح معدہ خراب نہیں ہوتا. ان کو میں نے تھوڑی دیر پہلے 2 دوائیں بتائی ہیں, روبینیا اور آئرس بیرس 30 میں. تو وہ شروع کریں, استعمال کریں, اور اپنی لائف سٹائل چینج کریں, اپنا کھانا پینا چینج کریں تھوڑا سا,
اب کہیں جی کہ میدا میرا خراب ہے لیکن میں نے 10 کباب کھائے بغیر اٹھنا نہیں ہے، تو پھر میدا کیا کرے بیچارہ؟ تو اس لیے اپنے آپ کو، یا جن کے بھی یہ میدے وغیرہ خراب ہیں یا ان کو اس طرح کے پرابلم ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا خوراک سے ہاتھ کھولا رکھیں، اس قسم کے اسپائسی کھانوں سے بچیں، اور پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، پھر اس کے بعد آپ شوق فرما سکتے ہیں۔ لیکن ہر ایک، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ میدا کے اکثر لوگ ایسے آتے ہیں کہ میدا خراب ہے، میدا خراب ہے، تو میدے کے لیے آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے۔ 3 سوال رہ گئے ہیں، ارون تیاری کر لو۔ بچوں کے دانتوں کے ٹریٹمنٹ کے دوران ڈاکٹر نے بتایا کہ گمز کی ہڈی بڑھ رہی ہے، دوائی پوچھیے۔ گمز کی ہڈی کون سی ہوتی ہے؟ لکھا جی گمز کی ہڈی۔ گمز تو گمز ہی ہوتے ہیں، گمز کے نیچے ہڈی ہوتی ہے، گمز میں تو کوئی ہڈی نہیں ہوتی۔ گمز کے نیچے کی ہڈی ہو گئی، یہ جبڑا ہوتا ہے نا، جبڑا، اس کے لیے فائٹولاکا استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی کے جبڑے میں اگر درد ہو، فائٹولاکا 30 یا 200 میں، میرکسول 30 یا 200 میں آپ استعمال کریں، یہ جبڑے کی ہڈی سے دردیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور مسوڑے جبڑے کے نیچے جو مسوڑوں بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عمر 65 سال، جسم بہت گرم رہتا ہے ایسے جیسے بخار ہو۔ 2019 میں اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، 2020 میں سٹنٹ بھی ڈالا۔ جسم گرم رہتا ہے ایسے جیسے بخار ہو۔ ہاں جی، یہ بھی کوئی گرم شرم چیزیں کھاتے ہوں گے زیادہ، ایسے لوگ جن کے جسم اتنی ہیٹ اپ ہوتی ہے، ایکچولی وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جن سے باڈی ہیٹ اپ ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ سلفر 30 میں صبح نہار منہ کھائیں، اور دن میں 2 دفعہ نقص اومیگا 30 میں کھائیں کچھ عرصہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے لکھا کہ 2019 میں اوپن ہارٹ سرجری ہوئی اور 2020 میں جو ہے سٹنٹ ڈالا گیا، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری کے بعد بھی سٹنٹ ڈالنا پڑ جائے 1 سال بعد ہی؟ عام طور پر اوپن ہارٹ سرجری کے اندر تو پورا آپریشن ہے، نئی چیز ڈلتی۔ ہاں جی، انہوں نے 1-2 نالیاں یا 2-3 ڈالی ہوں گی، پھر ایک اور بند ہوگی، انہوں نے وہاں سٹنٹ ڈال دی۔ چلے جی، میری سائڈ سے لاسٹ سوال ہے کہ 14 سال کی بچی ہے، پڑھائی میں ہوشیار ہے، اس ماہ پیریڈ نہیں آئے، پلسٹیلیا دن میں 3 بار دی ہے، پڑھائی میں مصروفیت کی وجہ سے کھانے کی طرف متوجہ نہیں، اور یہ کہتی ہے کہ سب کچھ بھول گیا ہے، اس سے پریشانی ہے، تو غالباً والدین نے لکھا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ابھی تو میں نے اس پہ اتنی ساری دوائیں بتائی ہیں آپ کو، اسی پروگرام میں میں نے وہ بتائی ہے کہ ایسے بچے جن کو خوف، ایکچولی یہ خوف ہوتا ہے امتحان کا، اس خوف سے بچنے کے لیے میں نے ابھی آپ کو ایکونائٹ 30 میں اور یہ ریسکیو بافلاور ریمیڈی بتائی ہے، اس بچی کو دینا شروع کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بچیوں کے کئی دفعہ پیریڈ سکپ ہو جاتے ہیں، اگر 1-8 بار مہینے میں ہو جائے تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، وہ اصل میں ان کی اپنی غلطی ہوتی ہے، ان کو کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوتی ہے، ان کی مائیں ان کو سمجھاتی نہیں ہیں یا بہت کم سمجھاتی ہیں، تو وہ عجیب و غریب کچھ حرکتیں کرتی رہتی ہیں اس طرح کی، جس سے ان کے مینسز سکپ ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی تن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، آؤ جی ہرون صاحب، تسی آ جاؤ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاء اللہ بڑے نکھرے لگ رہے، لائف بوائے کا اسٹار نظر آ رہے ہیں۔ صحیح میں کہہ رہا ہوں، ماشاء اللہ نکھرے۔ کووڈ کے بعد کے اثرات ہیں۔ آپ کو کووڈ ہوا نا؟ یا اچھا، میں نے ابھی بتایا نا کہ یہ ماڈرن نام ہے نزلہ زکام کھانسی کا، نزلہ زکام کھانسی کا ماڈرن نام کووڈ ہے، کرونا ہے۔ لوگ کہتے ہیں او جی ڈاکٹر صاحب کرونا ہو گیا، میں کہتا پھر کی ہوگا، پہلے کہتی نزلہ زکام نہیں ہوا جی، ہوا تو میں کہ وہی ہے، نہ گھبرا، کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے مطلب اس میں کوئی کرونے سے کوئی ڈرنے والی گل ہی نہیں، کوئی ڈر کس چیز؟ کرونا، نزلہ زکام کھانسی ساری زندگی تو چلتا آنڈیا، ایسا نہیں چلتا رہنا ہے۔ آج اس کا نام کرونا ہے، کل میں نام کچھ اور راشن انہوں نے آج تھوڑی جنگ تو فارغ ہو جان یوکرین تو، انہوں نے پھر نام کچھ اور رکھ کے لے آنا گیا، انشاءاللہ تعالیٰ گھبراؤ نا تسی۔ ہن تے جرمن سٹوراں دے تے کہ کچن رول، تیل شیل یہ نہیں مل رہا، انہوں کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ خیر اینی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ جی محترم، پہلا سوال ہے، ایک خاتون جن کی عمر 85 سال ہے، انہوں نے امونیم کھاد اور کسکریلا
دوائی لی ہے قبض کے لیے, دودھ بھی استعمال کیا ہے, پیٹ میں بہت زیادہ بے چینی رہتی ہے اور پٹھے کمزور ہیں اور سارے جسم میں کھچاؤ ہے اور کافی زیادہ اس طرح کی تکالیف میں مبتلا ہیں. نہیں کس کریلا لیا تو اس سے ان کو فرق نہیں پڑا؟ نہیں, دودھ کا بھی استعمال کیا قبض کے لیے, امونیم کارب بھی 200 میں لیا ہے, لیکن کس کریلا کتنی دیر لیا؟ انہوں نے تقریباً ان کو 2-3 ماہ ہو گئے کھاتے ہوئے دوائی. کس کریلا لیتے ہو 2-3 ماہ ہو گئے؟ 3-4 ماہ سے. 3-4 ماہ سے کس کریلا مدر ٹنکچر میں لے رہی ہیں 10 قطرے دن میں 3 دفعہ. ماننے میں تو نہیں آتا, بہرحال اگر وہ کہہ رہی ہیں تو پھر اس کے لیے سوچنا پڑے گا, کیونکہ کس کریلا تو اگر آپ 1-2 خوراکیں لی ہیں تو آپ کا کام کر دیتا ہے. جس کے یہ بہت سارے گواہ ہوں گے, لوگ پاکستان جاتے ہیں وہاں کسی کو ہو جائے اس طرح کی قبض شبض تو مجھ سے پوچھتے ہیں جی کوئی دوائی, میں نے کہا کس کریلا لے لیں, تو اگلے دن بتا دیتے ہیں جی وہ دوائی دی ٹھیک ہو گیا تھا. بہرحال اینی وے اگر اس طرح کی ان کو قبض ہے تو پھر ان کو سخت خشکی ہے ان کی آنتڑیوں میں بہت زیادہ, ان کو چاہیے کہ وہ اولیو آئل پیا کریں, پھر 2 چمچ روزانہ صبح خالی پیٹ, اور اس کے ساتھ پھر برائیونیا اور اوپیم استعمال کریں 30. کس کریلا چھوڑ دیں, برائیونیا 30 میں اور اوپیم 30 میں, اور 2 چمچ زیتون کے تیل کے روزانہ صبح پیا کریں. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ خاتون انہوں نے پوچھا تھا کہ انہوں نے پوزیٹیلا 1000 میں لی ہے, بچے کی پوزیشن جو تھی وہ ٹھیک نہیں ہے, 9واں ماہ شروع ہوا ہے, تو ڈاکٹر جو تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کرنا ہے. انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا دوبارہ 1000 کی خوراک دے دیں. دیکھیں جی اس میں نے بہت دفعہ دوائی بتائی ہے, اس میں اگر پلسٹیلا CM میں آپ 1 خوراک کھائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ ماشاءاللہ بچے کی پوزیشن ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر آپ کو CM اویلیبل نہیں ہے تو پھر 200 میں روزانہ 2 دفعہ کھائیں اور کھاتے جائیں جب تک وہ چینج نہ ہو جائے. صحیح, ٹھیک ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحبان تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں C سیکشن کا, کہ ان کو بس تھوڑا سا بہانہ ملے وہ چیز پڑھ کر دیں. ڈاکٹر صاحب انہوں نے بہانہ ڈھونڈنا ہے, جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک پیشنٹ جس کی انگوٹھے میں پرابلم تھی, ڈائبٹیز تھا, اس کو سیکل کور دے رہے تھے, اس کا انگوٹھا بالکل ٹھیک ہو گیا تھا, وہ ریکور کر رہا تھا, لیکن ایلوپیتھکس نے ان کو کہا کہ نہیں آپ کی بلڈ فلو نہیں ٹھیک, پہلے ان کی ٹانگوں میں اسٹنٹ ڈالے, پھر ان کو تکلیف شروع ہوئی, ان کی پھر دونوں ٹانگیں انہوں نے کاٹ دی اور ان کے تیسرے چوتھے دن لنگس کولیپس کر گئے اور وہ فوت ہو گیا پیشنٹ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ایلوپیتھک ڈاکٹرز کے پاس ہیں, انہوں نے یہ کیا تھا, ایلوپیتھک ڈاکٹرز نے. ہومیوپیتھی نے ان کو ٹھیک کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی ٹھیک ہی نہیں ہونے دینا, ایسی انہیں مارنا ہی مارنا. مسئلہ یہ تھا کہ ان کی اہلیہ بوڑھی تھی, وہ گھبرا گئی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں جو آپ نے کرنا ہے, کیونکہ ان سے تکلیف نہیں برداشت ہو رہی تھی. صرف ان کے اسٹنٹ ڈالے تھے, اس میں بلڈ کلاٹس ہو رہا تھا, آرنی کا لیتے, بلڈ تھینر دوائی لیتے ٹھیک ہو جانا تھا, لیکن انہوں نے خیر یہ تو لمبی بات ہے. اگلا سوال ہے, ایک خاتون جس کی عمر 37 ہے, کافی سالوں سے جسم میں درد ہے, کندھے گردن میں کھچاؤ ہے, جسم پر شدید خشکی ہے, بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے, اور جب کہتی خارش کرتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے جسم پہ پاؤڈر ہے, اتنی شدید ہاں جی, خشکی ہے. یہ اتنی بار تو میں تیل کا ذکر کر چکا ہوں, زانڈرن آئل استعمال کریں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے, میری عمر 62 سال ہے, انسولین ڈیپینڈنٹ, حلق خشک ہو جاتا ہے اور 30 سال کی عمر سے خشکی ہے, اور ان کی عمر اب 62 ہے. لیکن یہ 62 ہے اور انسولین لگاتی ہیں, ان کو چاہیے کہ میتھی دانہ 1 چمچ اور کلونجی 1 چمچ روزانہ رات کو بھگو دیں اور صبح پئیں, صبح بھگو دیں, دوپہر کو پئیں, دوپہر کو بھگو دیں, رات کو پئیں. 2-3 ماہ کر کے دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی انسولین چھوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں اگلا جی, لیکن ساتھ ساتھ چیک کرتی رہیں, یہ نہ کہ ادھر وہ دوائی وہ استعمال کر رہی ہیں اور ساتھ اتنے یونٹ انسولین بھی لگا رہی ہیں, ان کو دیکھ کے لگانی پڑے گی کہ کتنی انسولین ان کو چاہیے. اگر یہ 2-3 مہینے کر لیں تو اللہ کے فضل سے ان کی انسولین چھوٹ جائے, شاید 4 مہینے لگ جائیں ان کو. لیکن یہ نسخہ شوگر کے تمام جیسے پیشنٹ جن کو لمبا عرصہ, جن کو شوگر ہے, جو گولیاں کھا رہے ہیں, جو انسولین وغیرہ لگا رہے ہیں, ایسی ایک چیز آپ سوچیں, کم از کم کبھی غور کریں میری اس بات پہ, شوگر ہوتی کیوں؟ شوگر ایک نام جو رکھا ہے,
یہ انسولین کا نام ہے. انسولین ایک ہارمونز بناتا ہے باڈی میں پینکریاس. پینکریاس خراب ہوتا ہے تو وہ ہارمون جو انسولین ہے وہ نہیں زیادہ بناتا, جس سے جسم میں گلوکوز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس کو برن نہیں کر سکتا اور بلڈ میں شوگر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ڈاکٹر آپ کو دوائیں دیتے ہیں یا آپ انسولین لگاتے ہیں, اس سے آپ کی شوگر ساری زندگی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ساری زندگی جو لوگ 30-40 سال سے انسولین اور میٹفورمین اور فلانا ٹین کھا رہے ہیں, کبھی آج تک کبھی جو کیور ہوتا دیکھا آپ نے کہ جی اس نے وہ ڈاکٹر کی دوائی کھائی, ایلوپیتھک کھا رہا تھا بٹ کیور ہو گیا شوگر سے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وہ پینکریاس کا علاج ہی نہیں کرتے. تو آپ کو آرٹیفیشل دے رہے ہیں چیزیں کھانے کے لیے, لیکن جو اصل چیز بیمار ہے, جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا ہوا ہے اندر, وہ جو چیز خراب ہے اس کو تو وہ ٹھیک ہی نہیں کر رہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ دوائیں میں بتا رہا ہوں, میتھی دانہ اور کلونجی. اس کا ویڈیو کلپ بھی ہمارے پروگرام میں پڑا ہوا ہے, لوگ وہاں سے دیکھ کے بھی اس کو شروع کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ 100 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کلونجی کے بارے میں, حدیث نبوی ہے کہ اس میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج. تو اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں, نہایت ادب سے میں درخواست کرتا ہوں, میں آپ کو ڈاکٹروں کی دوائیاں کھانے سے منع نہیں کرتا, آپ شوق سے کھائیں, لیکن آپ ان چیزوں پہ آ جائیں جو میں بتا رہا ہوں. آپ کا معدہ خراب ہے, آپ کلونجی اور میتھی دانہ شروع کریں. آپ کو شوگر ہے, آپ یہ دوائی شروع کریں. آپ کے جوڑوں میں درد ہے, آپ یہ نسخہ شروع کریں. آپ کو پسینہ بہت آتا ہے, آپ یہ نسخہ شروع کریں. آپ کے جسم میں بو آتی ہے, آپ یہ نسخہ شروع کریں. آپ کے جسم سے زہریلی ہوائیں خارج ہوتی ہیں کہ بس کمرے میں کوئی اور داخل نہ ہو سکے, تو آپ یہ نسخہ شروع کریں. آپ کو کتنی بیماریاں گناؤ جن کے لیے یہ رام بان ہے, جن کے لیے اس کے اندر اتنے گن خدا نے رکھے ہوئے ہیں. یہ بہت فائدہ مند ہے, بہت فائدہ مند ہے, بہت فائدہ مند ہے. آپ یہ شروع کریں. جی ہرون. جی اگلا سوال ہے کہ ایک خاتون جو آپ کا نسخہ استعمال کر رہی ہیں, شربت کافور استعمال کر رہی ہیں اور السریٹیو کولائٹس ہے ان کو. دیکھیں جی, شربت کافور ایکچولی پیٹ کی تکالیف کے لیے ایک اچھی دوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جتنے بھی السریٹیو کولائٹس والے ہیں, یا جن کو بھی یہ معدے میں السر ہے, یا جن کو معدے میں ایچ پیلوری ہے, یہ سب لوگ میری یہ دوائی سن لیں. ماسٹکس 12x میں دن میں 3 دفعہ کھانا شروع کریں. اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا السریٹیو کولائٹس بھی اس سے ٹھیک ہوگا, آپ کی ایچ پیلوری بھی اس سے ٹھیک ہوگی, آپ کی معدے کی جلن بھی اس سے ٹھیک ہوگی. تو اس لیے یہ دوا میں جو آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, یہ اکثر لوگوں نے اس کا زندگی میں پہلی بار نام سنا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن میرا یہ آزمودہ ہے یہ دوائی. میں ہر دوائی جب بھی کوئی بناتا ہوں, پہلے اس کو کچھ لوگوں, چند لوگوں میں دے کے اس کو آزماتا ہوں کہ یہ کہاں کہاں کام کرتا ہے. پھر اس کے نتائج کے بعد پھر میں بھی بتاتا ہوں. کل میرے پاس پیشنٹ آیا, ویسے ہی ملنے آیا تھا کسی کام کے لیے, تو اس کو 2 مہینے پہلے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہم تمہارا ماگن شپیگلنگ کریں گے, اینڈوسکوپی وغیرہ جسے کہتے ہیں وہ کریں گے ہم تمہارا. وہ کیونکہ اس کو دن میں 20 پخانے آتے تھے, 20 دفعہ. وہ مطلب اس کی ماں نے مجھے بتایا کہ 10 سے 20 دفعہ یہ جاتا ہے واش روم میں دن. تو اس کو میں نے یہ دوا بنا کے دی تھی آج سے 1.5 مہینہ پہلے, میسٹکس بیلنس میں. میں نے کہا بیٹا اس کو 3 دفعہ دن میں کھاتے رہو, جو باقی ڈاکٹر کہتے ہیں وہ کرتے جاؤ, لیکن تم نے دوائی کھانی. تو وہ کل آیا تو اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا کہ میں تو کہنا اب تو شاید 1 دفعہ بھی نہیں جاتا پاس دن میں. کہاں وہ جناب اس کا وہ اسپیشل انہوں نے وہ کرنا تھا ٹریٹمنٹ, وہ ہم نے یہ کرنا, ہم نے وہ کرنا, ہم نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے, ہم نے وہ ٹیسٹ کرنا ہے, اس کو یہ ہو گیا, اس کو وہ ہو گیا. وہ کل اچھا بھلا کہتا تھا انکل میں یہ دوائی کھا رہا ہوں, یہ میرے پاس ابھی آدھی پڑی ہوئی ہے, تو میرے وہ پخانے بھی ٹھیک ہو گئے, میرا وہ خون آتا تھا میرے پخانے کے ساتھ وہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب بالکل کہتا میں نارمل ہوں, مجھے کچھ نہیں. تو یہ ہے اللہ کے فضل, جو ہومیوپیتھی دوائیوں سے اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے.
جی ہارون بھائی. اچھا عران صاحب، میں نا یہ آپ کو سوال اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ انہوں نے پچھلی دفعہ بھی بھیجا تھا. انہوں نے 2021 جولائی سے یہ دوائی کھا رہی ہیں، ٹریلیم تھلپسی بیلاڈونا ایپیکاک ویکلی، جو جس طرح آپ نے بتایا تھا. ان کے لیے پھر یہی والا نسخہ جو آپ نے جو بھی بتایا نا. میں نے ان کا سوال اس لیے پڑھ دیا کہ یہ دوائیاں استعمال کی ہیں انہوں نے السریٹو کولائی کے لیے. یہ تمام دوائیاں وہ جولائی 2021 سے استعمال کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک ان کے جو السر کی جو دوائیں انفلیمیشن پہلے السریٹو کولائٹس کے لیے والا تو میں یہ تو نہیں بتائی تھی، یہ تو میں نے کسی اور مرض کے لیے بتائی ہوں گی ان کو. اگر یہ السریٹو کولائٹس کے لیے جس کو بھی یہ السریٹو کولائٹس کا مسئلہ ہے، وہ جو دوائی ابھی میں نے بتائی ہے ماسٹکس 12C میں، دن میں 3 دفعہ لینا شروع کرے تو خدا کے فضل سے اس کی ویسے وہ اس کی ریفارم ہاؤس میں سے اس کی گولیاں بھی ملتی ہیں ماسٹکس کی چوسنے والی، وہ چوس بھی سکتے ہیں آپ. اور میں تو چونکہ گولی شولی استعمال نہیں کرتا، میں تو ہومیوپیتھی ہی دیتا ہوں، اسی پہ ہی میرا یقین ہے زیادہ. تو اس لیے یہ ماسٹکس 12C میں آپ منگوا کے اس کا استعمال شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے معدے کے بہت سارے پرابلم اس سے حل ہو جائیں. جی ٹھیک ہے. ان کو ٹھیک ہے جی، بلیڈنگ تھوڑا ٹائم بھی ہو گیا. ٹھیک، ان کو 2 منٹ بلیڈنگ تو ہوتی ہے بار بار 2 مہینے کے بعد اور ہسپتال جانا پڑتا ہے. ڈاکٹر اسٹیرائڈز کا کہہ دیتے ہیں. ان کی 2 سال کی بیٹی بھی ہے. ان کو میں نے یہ بتائی تھی یہ تھلاسپی اور وہ ٹریلیم. جی جی، ان کو بلیڈنگ میں فرق نہیں پڑا؟ بلیڈنگ میں فرق پڑ گیا تھا لیکن اب پھر دوبارہ سٹارٹ ہوئی ہے. ہر بار 2 مہینے کے بعد پھر سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہاں تو ان کو کہ وہ ٹیسٹ کروایا انہوں نے، دیکھیں شاید اندر کوئی یوٹرس میں کوئی پرابلم نہ ہو ان کے. ٹھیک ہے چلیں، وہ اب دوبارہ وہ سن رہی ہوں گی، وہ دوبارہ لکھ دیں گی تو پھر اگلے پروگرام میں جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ، جزاک اللہ احسن الجزا. ٹھیک ہے جی، پھر آج کا پروگرام اتنا ہی. جو بس سوال جی آج کتنے کے رہ گئے پروگرام میں باقی؟ اور سوال ہیں آپ دیکھ لیں اگلے پروگرام میں کرنا ہے یا نیا پروگرام رکھنا ہے، جیسے مناسب ہو، کیونکہ سوال تو بھی کافی پڑے ہوئے آپ کے پاس؟ جی. اچھا. پچھلی دفعہ آپ نے 10 منٹ دیے تھے، اس دفعہ 11 منٹ میں پوچھتے ہیں. کوئی نہیں، سوال کافی زیادہ. تسی 15 منٹ بات کرایا کرو، 15 منٹ خان صاحب، 15 منٹ تسی سے، 15 منٹ خان صاحب سے، 15 منٹ تسی. یہ کچھ چیزوں پہ تفصیل بتانا ضروری ہوتی ہے، تو اس لیے وہ پھر کافیوں کو ویسے ہی جواب تو مل جاتے ہیں، ورنہ سوال زیادہ تر وہی ہوتے ہیں جو پچھلی دفعہ پوچھے ہوتے ہیں، کافی زیادہ ملتے ہیں. جی اسی لیے میں کچھ ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں تاکہ کئیوں کے جواب اسی میری ڈیٹیل میں بھی آ جاتے ہیں. جی چلیں جی ٹھیک بہت ہے ناظرین، یہ تھا. بہت شکریہ آپ سب کا. جناب جی، رانا صاحب آپ کا بھی، ہارون آپ کا بھی، کہ آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام بس کیا. دعا کریں کل کوئی معجزہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچا لے. پاکستان کے 74 سال سے دنیا دعائیں کر رہی ہے اور ابھی بھی کرتے رہیں گے جب تک ہے، اور وہاں حالات بدلنے کی ابھی تک کوئی امید نظر نہیں آتی. بہرحال اپنا ملک کا خدا کریں کہ وہاں بھی پرامن حالات ہوں اور سب کے لیے. وہ کہتے ہیں لاکھ لبائے محل پر آئے، یہ محل پراؤں میں ہم بیٹھے ہیں، اپنا گھر پھر اپنا گھر. اپنا گھر ہے، یہ صحیح بات ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں ان ملکوں سے بھی پیار ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس ملکوں کی بھی حفاظت فرمائے، ان پہ اپنا خاص رحم و فضل کرے. یہ ملکوں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ لیکن اصل وطن وہی ہے. ان قوموں کو اللہ تعالیٰ جزا دے، انہوں نے ہمیں سنبھالا، ہمیں رکھا. لیکن وہی لاکھ لبھائے محل پر آئے، اپنا گھر پھر اپنا گھر، آپ لوٹ چلیں. اوکے جی، اللہ حافظ. اوکے جی، خدا اللہ حافظ. حافظ. تمام دوستوں کے ساتھ اگلی فرائیڈے تک کے لیے سبسکرائب کریں وی او جی کو زیادہ سے زیادہ، اور تاکہ پھیلائیں اس کو، زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کو یاد رکھتے ہیں انشاءاللہ. جو بھی ہمیں لکھتا ہے اپنے سوالات، ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، رمضان کی دعاؤں میں بھی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. آپ بھی